بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سورۃ بقرہ آیات مبارکہ 124 کی بقیہ تفسیر عرض کروں گا۔ تفسیر عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں، جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ اس سے آپ کو روشناس کراؤں گا اور باقی متعددہ احادیث پاک اور تفاسیر سے آپ کو جو ہے سمجھاؤں گا۔ سمجھانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغال تحصیل محل سے ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ نیک کاموں میں مدد کرنی چاہیے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اللہ نے فرمایا تم ایک دوسرے کے نیک کاموں کی میں مدد کرو۔ تو میرے دوستوں، میرے دو چینل ہیں، کرمانی ٹی وی جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں اور بیان کر رہا ہوں، اس کو آپ نے ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہے، پوری ویڈیو دیکھنی ہے، لوگوں تک پہنچانی ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں اللہ کا کلام نہیں پہنچا، اسلام نہیں پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا۔ جو تبلیغ کرتا ہے عزیز محترم، صاف ظاہر ہے شیطان جو ہے آگے سے کنکرے تو ضروری جو ہے رکھے گا، اور آپ نے ان شیطانوں کو بھگا کر ہر انسان کے کان میں ضرور جو ہے اللہ کا کلام پہنچانا ہے، اسلام پہنچانا ہے۔ دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام مسائل ہیں، حدیث پاک ہے، میں بیان کرتا ہوں۔ عالمگیری، بحر الرائق، فتاوی جو ہے قاضی خان، بہار شریعت، اور ان کے علاوہ کنز، قدوری، نولزات، چھوٹے جو رسالے ان سے بھی، اور باقی بڑی کتابوں سے بھی میں دوستوں آپ کو جو فتح القدیر وغیرہ ہے اس سے روشناس کرتا ہوں۔ اور تیسرا میرا چینل ہے اکبر کرمانی، اس میں بھی شارٹ اور مسائل ہے۔ آپ نے ان تینوں کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہے۔ اب میں آپ کو 124 آیات مبارکہ کی بقیہ تفسیر عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے تبری۔ اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کلمات سے کیا مراد ہے، کیونکہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بکلمات کی تفسیر کر رہا ہوں۔ تو انی جاعلک للناس اماما وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اس کے متعلق فرماتے ہیں اور منسک مقام ابراہیم، بیت اللہ شریف کے رہنے والوں کے رزق، اور ابراہیم و اسماعیل کی اولاد میں سے بعثت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آیات ہے۔ یہ امام ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر پہلی جلد میں 124 آیات مبارکہ بقرہ کی لکھتے ہیں کہ کلمات سے مراد انی جاعلک للناس اماما وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، یعنی جاعلک للناس اماما، امام سے کیا مراد ہے اور کلمات سے کیا مراد ہے۔ میرے دوستو، وہ فرماتے ہیں کہ جہاں ہم حج پڑھتے ہیں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم مبارک ہے، مقام ابراہیم، بیت اللہ شریف کے رہنے والوں کے لیے، اور رزق کے متعلق کچھ صحرا ہے، پہاڑ ہے، آبادی نہیں ہے، زراعت نہیں ہے، ان کے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی یا اللہ جو ہے اس دعا جو کی برکت عطا فرما، رزق عطا فرما، اور اس کے متعلق یہ آیات مبارکہ انی جاعلک للناس اماما۔ امام ابن شیبہ اور ابن جریر نے اپنے تفسیر تبری میں لکھا ہے، مجاہد رحمۃ اللہ سے روایت فرماتے ہیں کلمات سے مراد ہے، یہ آیات مبارکہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ کے بعد والی آیات ہے، وہ فرماتے ہیں۔ یہ میرے دوستو تفسیر تبری میں لکھی ہوئی ہے، اور جو میں نے انی جاعلک للناس، یہ بھی امام ابن جریر طبری میں تفسیر کی ہے۔
امام ابن شیبہ اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ستارے سے آزمایا تو آپ اس پر راضی ہوئے، چاند سے آزمایا تو اس سے راضی ہوئے، سورج سے آزمایا تو اس سے بھی راضی ہوئے، ہجرت سے آزمایا تو اس سے راضی ہوئے، ختنہ سے آزمایا تو اس سے راضی ہوئے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے فرمایا اس سے آزمایا تو اس سے راضی ہوئے۔ یہ میرے دوستو تفسیر طبری ہے، جلد اول۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسائل لکھے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، اور تفسیر در مسور میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل لکھے ہیں۔ میرے دوستو ثابت کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر کو آزماتا ہے، اور اس آیات مبارکہ کا مقصد یہی ہے، ابتلا آزمانا، امتحان لینا، آزمائش بے کلمات سے یہی مراد ہے جو میں نے مسائل عرض کیے۔ چاند سے کہ یہ میرا خدا ہے، ستارہ میرا خدا ہے، قمر میرا خدا ہے، پھر کہا آپ نے فرمایا کہ جو غروب ہو جاتے ہیں وہ خدا نہیں ہوتے، یہ تو چاند غروب ہو گیا، یہ خدا نہیں، چاند کا جو خدا ہے میرا وہی خدا ہے، شمس کا، سورج کا جو اللہ ہے میرا وہی اللہ ہے۔ اب میں آپ کو آگے تفسیر عرض کرتا ہوں کہ امام ابن جریر نے اپنی طبری تفسیر میں لکھ دیا، حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر در منصور میں فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنْ کا معنی ہے کہ فَأَدَّهُنْ روایت کیا ہے، یعنی ان کلمات کو ادا کیا۔ ابن ابی حاتم نے عطا سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسواک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فطرت سے ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے مجاہد سے رحمۃ اللہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ ذکر اور ہاتھوں اور پاؤں کے جوڑوں کو دھونا فطرت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ امام ابن شیبہ نے مصنف میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ 6 چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فطرت سے ہیں: مونچھوں کا کاٹنا، مسواک کرنا، مانگ نکالنا، ناخن کاٹنا، استنجا کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا۔ فرمایا 3 کا تعلق سر سے ہے اور 3 کا جسم سے ہے۔ میرے دوستو یہ مصنف ابن ابی شیبہ جو ہے جلد پہلی صفحہ نمبر 178 میں میرے دوستو موجود ہے مسئلہ جو میں نے عرض کیا ہے۔ اور ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور احمد بن حنبل نے بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، اور ترمذی شریف میں بھی ہے، اور نسائی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ جن مطلب میں تمام حدیث مبارکہ سے آپ کو روشناس کر رہا ہوں اور میرے پاس موجود بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ 5 چیزوں کا تعلق فطرت سے ہے۔ فطرت سے مراد جو انسان کے معمول میں ہوتا ہے: ختنہ کرنا، زیر ناف بال جو ہے وہ صاف کرنا، مونچھیں کاٹنا اور ناخن کاٹنا، بغلوں کے بال نوچنا۔ یہ میرے دوستو جو میں نے تفسیر عرض کی یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح بخاری جلد 2 میں موجود ہے، صفحہ نمبر 875، اور یہ مطبوعہ وزارت تعلیم بیروت میں جو چھپی ہے میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، اس میں اجل محترم موجود ہے۔ امام بخاری اور نسائی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، مونچھیں کاٹنا فطرت سے ہے۔ اس لیے میں حوالے زیادہ دے رہا ہوں تاکہ ایک تو لوگوں کو جو ہے سمجھ آ جائے، اور یہ بھی بخاری شریف میں ہے جو میں نے عرض کیا، اور اس لیے میں دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے مسئلے۔ امام ابن ابی شیبہ، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں جو میں عرض کر رہا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت سے ہیں،
मूछें काटना, दाढ़ी का लंबा करना, मिसवाक करना, पानी से नाक साफ करना, नाखन काटना, हाथों के जोड़ों का धोना, बगलों के बाल नोचना, ज़ेरे नाफ बाल साफ करना, पानी से संजा करना। मुसाफ़िर फरमाते हैं 10वीं चीज़ें मैं भूल गया मगर वो कुली होगी। ये अज़ीज़ मोहतरम जो मैंने मसला अर्ज़ किया है, ये सुनने अबू दाऊद में उसकी शरह जो है माशरा के साथ, जल्द अव्वल से सफ़ा नंबर 159 मतबूआ मकतूबा रशीद रियाज़ जो है अपना मुल्क रियाज़ है सऊदी अरब में, उसमें उसकी छपी हुई है। और दूसरा मसला मैं अर्ज़ करता चलूँ कि दाढ़ी का लंबा करना, दाढ़ी का लंबा करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाढ़ी को लंबा करो। फिर मेरे दोस्तों, जब दाढ़ी का लंबा करना मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर आपको चाहिए कि दाढ़ी लंबी करें। ये नहीं को दूसरे दिन नाई को बुलाया, इधर से उसने उस तरह रखा और दूसरी तरफ चला गया, दाढ़ी का सफाया हो गया, यहूदियों ईसाइयों जैसी दाढ़ी, आपका मुंह बन गया, मूँछों पर उस तरह रखाया, मूँछों का काटना है, मूँछों पर उस तरह रखाया वो भी, और बात तो सर पर भी उस तरह फिरवा देते हैं। सरासर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की इनकारी है, उनके ये मुनकिर हैं, यहूदी और ईसाई जैसे मुशाबत करते हैं, और यहूदियों और ईसाइयों जैसी मुशाबत करना मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इंशाअल्लाह बकिया तफसीर इसकी मैं फिर अर्ज़ करूँगा। और मैं आखिर में अर्ज़ करता हूँ कि मेरे चैनल करमानी टीवी 3 और करमानी टीवी और अकबर टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना है। हर मुसलमान के कान में जो है इस्लाम पहुँचाना है, जो नहीं मानते उन तक भी कलाम पहुँचाना है, जो ज़िद्दी हैं उन तक भी कलाम पहुँचाना है। मेरे दोस्तों, जो मुसलमान हठ धर्मी का शिकार हैं, मुनाफिक हैं, उन तक भी कुरान पहुँचाना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।